بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 24 نومبر کی ناکام کال کے بعد اب مذاکرات کی بات چل پڑی ہے۔ حکومت کی طرف سے مذاکرات کا کبھی اظہار کیا جاتا ہے اور کبھی انکار کیا جاتا ہے۔ یہی بات کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہے، کبھی وہ اظہار کرتے ہیں اور پھر کبھی انکار کرتے ہیں۔ صورتحال واضح نہیں ہے، دونوں کہتے ہیں چلو چلو، دوسرے کہتے ہیں آپ بھی چلو چلو، کوئی بات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہی۔ تو ناظرین کرام، ہم اس مذاکرات جس کو آپ لوگ کہتے ہیں یہ مذاکرات بن گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، 24 نومبر کا جو واقعہ ہے وہ واقعتاً ایک انتہائی ناخوشگوار افسوسناک واقعہ ہے۔ اس میں ہلاکتوں کے بارے میں دونوں طرف سے جو دعوے کیے جاتے رہے اس میں کوئی صداقت تو نہیں تھی۔ یقیناً آدمی مارے گئے، لیکن اتنے نہیں جتنے پی ٹی آئی دعوے کرتے تھی۔ نہ تو پی ٹی آئی نے آج تک کوئی صحیح ثبوت فراہم کیا ہے، صرف بلند بانگ دعوے کیے ہیں اور پھر کہا کہ گولی کیوں چلائی۔ لیکن ایک خوشگوار بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے بات کی جاتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی طرف سے منظوری ہو رہے ہیں، پہلے 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس میں 2 اور شامل کر لیے گئے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ مذاکرات کی بنیاد کیا ہو۔ پی ٹی آئی تو کہتی ہے تمام سیاسی قیدی بشمول عمران خان رہا ہوں۔ اب ان کے خیال میں تو یہ ہے کہ یہ عمران خان سیاسی قیدی ہیں اور وہ جو باقی لوگ پکڑے گئے ہیں 9 مئی میں بھی اور دوسرے، یہ سب کو سب سیاسی قیدی ہیں، ان کو معافی مل جانی چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ کیا ان قیدیوں کو رہا کرنا کا اختیار شہباز شریف گورنمنٹ کے پاس ہے؟ مقدمات تو بنائے ہیں پر مستغیث کوئی اور ہے۔ مستغیث وہ قوتیں ہیں کہ جن کے وقار کو چیلنج کیا گیا 9 مئی کو، کیا وہ اتنی جلدی معاف کر دیں گے؟ پھر اس کے بارے میں حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان آئے ٹیلی ویژن پر قوم سے معافی مانگے اور پھر ان کو معافی تلافی ہو جائے، ختم ہو سکے، ہم تیار ہیں جو۔ لیکن اس طرح کی باتیں کرنے سے تو پھر مطالبات بڑھتے رہیں گے حکومت کی طرف سے، ان کی ناک کی لکیریں نکالنا چاہیں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی اپنے وقار سے نیچے نہیں جانا چاہتی، لیکن عملاً وہ نظر آتا ہے کہ وہ 24 تاریخ کا جو ایپیسوڈ تھا اس کی ناکامی کے بعد بڑی ڈس ہارڈ ہے۔ عمران خان کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں مصائب جی رہا ہوں اور آپ لوگ جو ہے گڈی گڈی کر رہے ہیں، آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مزے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور کوئی تحریک رہائی کی تحریک نہیں چلا رہے۔ یہ جو 24 نومبر کو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بشرا بی بی نے نہیں مانی، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ بشرا بی بی کو پیچھے سے ہدایت تھی عمران خان کو کہ ہر قیمت پر ہم نے 24 تاریخ کو وہاں جانا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ہماری دنیا ہمارے ساتھ بہت ہوگی، یقیناً ان کے ساتھ جلوس بڑا تھا، کوئی 25 ہزار آدمی تو تھا ہی، اکٹھا ہو گیا۔ پھر جب رات کی سردی میں کم ہو جاتے ہیں لوگ، اگلے دن پھر لوگ اپنا وہ کیا کہتے ہیں لاٹھیاں اور اپنے کیا جو چھوٹے موٹے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لے، اور بقول حکومت کے جو مسلح لوگ بھی آ جاتے تھے۔ لیکن یہ 2 دن کے اندر مذاکرات میں کوئی چیز طے نہ ہونے کی وجہ سے ساری خرابی ہوئی۔ اب مذاکرات پر حکومت کی طرف سے دانا تو ڈالا گیا ہے، لیکن مجھے حکومت بھی سیریس نظر نہیں آتی۔ حکومت بھی پی ٹی آئی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے
اور اس نے مذاکرات بنا دیا ہے. اس نے بھی مذاکرات سمجھتے نا آپ، کیا آپ ایک پروگرام ہے مذاکرات، یہ کیا ہے؟ مطلب سیریسلی ہمیں سوچنا چاہیے یہ کس طرح اس بحران سے نکلا جا سکتا ہے. اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ درمیانی نکالنا چاہیے. عمران خان صاحب بھی باہر آنا چاہتے ہیں، وہ بھی تھوڑی سی اپنی شفٹ کریں پالیسی میں، نرم روی کریں. اور پھر ان دو ٹکے کے جو یوٹیوبرز ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈالرز کی جنکار میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کے مسائل میں اضافہ کریں. ان کے پروپیگنڈے سے، ان کے غلط قسم کے زہریلے پروپیگنڈے اور جھوٹے پروپیگنڈے سے کوئی رہائی نہیں ہوتی عمران خان کی، بلکہ عمران خان کے خلاف جو کارروائی ہے اور جو اس کی گرفت اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی. یہ انہوں نے ابھی بتاتے ہیں کہ 150 آدمی ان کی واچ لسٹ پر ہے، ابھی تو 15 آدمی کو خلاف مقدمات بنایا بحیثیت پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ دستور کے صدر کے. ہم نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا را میرے یوٹیوبرز، میں خود بھی یوٹیوبرز ہوں، کوئی رائے رنگ کی بات کریں، کوئی ایسی بات کریں کہ جو سمجھ آ رہی ہو. ذاتی ثابت وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں اگلے کی ناک شروع ہوتی ہے. آپ وہ نک بات کہیں جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے آزادی ثابت کے نمبردار بن گئے. ہمارا بھی آپ سے گزارش یہ ہے کہ خدا را آپ اپنے آپ کو ایسا لمٹ پر رکھیں کہ آپ کی کوئی پیکا آرڈیننس کے تحت آپ کی گرفتاری نہ ہو سکے، اس کی گرفت میں نہ آئے. لیکن جب آپ لاشوں کے ڈھیر لگا دیں گے، جب آپ فورسز پہ کو انوالو کریں گے، جب وہ بات کریں گے جس کے لیے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر آپ پر گرفت ہوتی ہے، پھر شور شرابہ ہوتا ہے، پھر آوازیں اٹھتی ہیں کہ جناب مقدمات بن گئے ہیں. کل بھی مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جو تو ہر وقت مذمت کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کم از کم اس کا بات کو ویلکم نہیں کرتے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے. البتہ ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار آپ دوست لوگ ہیں، آپ لوگ بھی تھوڑی سی لمٹ میں رہیں. اور یہ جرنلسٹ کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے. چند ایک لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ بھی اور پھر انتظامیہ بھی سب لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے. تو اس مذاکرات کے نتیجے میں اگر پاکستان میں معاشی صورتحال بہتر ہوتی ہے اور معاشی طور پر ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آ جائے گی. اور جیسے کہ آپ انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور اگر سول نافرمانی کی تحریک جس طرح کے موجودہ حکومت نے، موجودہ اپوزیشن نے ڈیفر کر دی ہے، پی ٹی آئی نے کو عقل آئی ہے تھوڑی سی ڈیفر کر دی ہے، اگر یہ کال دیں اور کال ناکام ہو جائے، اور جو یورپ میں لوگ نعرے لگا رہے ہیں وہ پیسے کم دیتے ہیں، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. جن کا انٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ مڈل ایسٹ میں لوگ ہیں. ہاں مڈل ایسٹ کے لوگ اگر کہیں کہ ہم پیسے نہیں دیتے تو پھر بات ہے پاکستان کو دھچکا لگ سکتا ہے. ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ترسیلات زر 35 بلین ڈالر تک لے جائیں گے. ہمارے وزیر خزانہ نے کہا ہے، یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی یہ کہہ رہے جائیں گے. تو بہرحال عمران خان صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچے، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان کو نقصان پہنچے. سر اپنا رویہ تبدیل کریں، رویہ تبدیل کریں گے تو آپ کی رہائی بھی ممکن ہو جائے گی، آپ باہر بھی آ جائیں گے. بس صورتیں دے کر تو پھر جیل ہی ہے، تو جیل سے تو آپ کو نہیں نکل سکتے تحریکوں کے ذریعے، پریشر بھی نہیں بلڈ کر سکے. اور مجھے لگتا بھی ہے کہ آئندہ بھی آپ کوئی پریشر بلڈ نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے جماعت اسلامی، جے یو آئی جیسی جماعتوں کی